اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ الحمدللہ رمضان کی مبارک ساعتوں سے گزر کر پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اولاً شوال کے 6 روزوں کے بارے میں تھوڑی سی باتیں سماعت فرما لیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں، یعنی جو ابھی مہینہ چل رہا ہے شوال کا ہے، اس میں 6 روزے مزید رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو یہ 6 نفلی روزے ہوتے ہیں، نفل کی نیت سے رکھنے ہوں گے۔ جو ہماری بہنوں کے مخصوص ایام کے روزے رہ جاتے ہیں یا کسی کے عذر کی بنا پر رمضان کے روزے رہ گئے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک ہی روزے میں دونوں کی نیت کر لے کہ قضا بھی اور شوال کے بھی، نہیں، وہ علیحدہ رکھنے ہوں گے۔ یہ 6 روزے نفلی ہوتے ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ان کا آغاز کرنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں جب چاہیں رکھیں۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ لگاتار رکھنے ہوں گے۔ آپ ایک روزہ رکھیں، 2 دن کا گیپ، پھر ایک روزہ رکھ لیں، 3 دن کا گیپ کریں، تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے 6 کی تعداد آپ پوری کر لیں تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں، پیر میں، آنکھوں میں، افعال و اعمال میں بے برکتی ہو کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، تو اس بے برکتی کو ختم کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کسی کے بارے میں گمان کر رہے ہیں، ایک یہ کہ اپنے بارے میں شاید آپ کا یہ گمان ہے۔ دونوں صورتوں میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے کہ ہم بے برکتی کو اپنے ساتھ یا کسی شخص کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ایک غیبی معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نحوست کو کوئی تصور ہی نہیں۔ اگر ہوتا بھی مذہب اسلام میں تو آپ کو کس نے بتایا کہ یہ آپ کی نحوست ہے یا فلاں کی نحوست ہے؟ اگر میں کہہ دوں آپ ہی کے کسی گھر کے فرد کے بارے میں کہ آپ کی نہیں یہ اس کی ہے، آپ کیسے میری بات کا رد کریں گے؟ اس لیے یہ خیالات بالکل غلط ہے۔ اور اس قسم کے وساوس میں مبتلا افراد کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی ان چیزوں پہ توجہ رکھا کریں جو کام پورے ہو گئے، جو کام آسانی سے ہوتے ہیں۔ کہ آپ روزانہ کھانا نہیں کھا لیتے، آپ واش روم جاتے ہیں، دیگر بے شمار کام آپ گھر سے کام سے گھر پر آرام سے آ جاتے ہیں، وہاں پہ نحوست کیوں نہیں چلتی؟ کیوں آپ کو روز ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتا؟ کیوں نوالا نہیں اٹک جاتا؟ کیوں آپ کا پیشاب بند نہیں ہو جاتا؟ یہ سارے کے سارے وساوس ہیں۔ جو ایسے بھائی یا بہن وساوس میں مبتلا ہیں وہ ذرا ایک ڈائری لے کے بیٹھیں، ایک قلم لے کر بیٹھیں اور غور کریں پچھلے مہینے کتنے کام ایسے ہیں جو ہو گئے۔ پھر اپنے آپ سے سوال کریں، یا جو شیطان آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے یا نفس وسوسہ ڈال رہا ہے اس سے آپ مقابلہ کریں، دلیل دیں کہ اگر یہ واقعی نحوست ہوتی تو یہ کام کیسے ہو گئے۔ انشاءاللہ سب وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اپنے دماغ کو دین کی تعلیم کے تابع کرنا، یہی اس کا وظیفہ ہے، سمجھ لیجئے اور کریں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کسی کی جگہ آن لائن امتحان دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جیسے آج کل ایگزامز بھی آن لائن ہو رہے ہیں بعض جگہ۔ دیکھیں یہ یقینی سی بات ہے کہ کسی دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے۔ جب امتحان دیتے ہیں تو ایک امانت ہوتی ہے کہ آپ نے جو کچھ آپ کے سینے میں ہے، ذہن میں، وہ آپ لکھیں۔ نقل کروانا یا کسی کی جگہ امتحان دینا، یہ اس میں خیانت بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ اجارہ کریں گے، لازم سی بات ہے کہ میں امتحان دیتا ہوں اتنے تو مجھے پیسے دینا۔ باطل پر اجارہ کرنا یہ بھی حرام، اس سے جو پیسے آئیں گے وہ کسب خبیث ہے، اسے بغیر ثواب کی نیت کی پہلی بات تو واپس ہی کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور پتہ نہیں کس طرح تھا تو پھر اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا واجب۔ پھر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں باہم تعاون کرو، برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور یہ اس آیت کا صریح خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جس نے ایسے ایگزام دیے ہیں اس نے ایک شخص کو نکمہ بنایا ہے، کل وہی ہمارے ملک پاکستان کی کسی ادارے کے اندر کہیں بیٹھا ہوگا اور بیڑا غرق کر رہا ہوگا، اور آپ اس بیڑا غرق کے بالکل ایک بہت ہی بڑے محرک بھی ہیں اور اس کی تباہی میں حصے دار ہیں۔ تو جتنا وہ غلط کام کرتا رہے گا یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 3 سوال ہے میرے۔ بس ایک سوال کریں، ابھی فی الحال ایک سوال کریں جلدی سے، شابہ امپورٹنٹ۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت سنی جا رہی ہو تو اس دوران زبان سے یا دل سے درود پاک پڑھنا کیسا ہے؟ بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم۔ عید کی مبارکیں ہوں۔ جی جلدی سوال پر آئیے، خیر مبارک۔ جی سوال پر ہی آ رہا ہوں۔ صحیح، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ شب قدر کی علامات کیا ہیں؟
یہ ہو گیا، شب قدر ختم ہو گئی. دوسرا سوال کریں جلدی سے. ختم سوال تو ہے بھائی. نیکسٹ کویشچن کر لیں آپ، نیکسٹ کویشچن کر لیں نا بیٹا. ہاں امپورٹنٹ کویشچن کریں ابھی، مطلب یہ تو جو گزر گئے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی صاحب یہ ہے کہ میں قصر نماز کے بارے میں پتہ کرنا ہے. اگر ماں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتی ہے اور بیٹی اور داماد کے لیے بیٹی اور داماد کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک سوال کیا تھا کہ ان کے کزن نے ایک انٹرنیٹ کنیکشن لیا ہے اور بغیر بتائے آگے وہ کنیکشن 4-5 کو دے کر ہر ایک سے پیسے وصول کر رہے ہیں. تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ شرعاً صحیح نہیں ہے. جب آپ ایک انٹرنیٹ کنیکشن لیتے ہیں، آپ کے وائی فائی کنیکشن وغیرہ لے لیتے ہیں اور آپ کی ڈیوائس لگی ہوتی ہے، اس میں ہمارے یہ تو عرف ہے کہ ایک ہی گھر کے افراد بغیر مطلب پیسے سے دیے یوز کر لیتے ہیں کہ اس کمرے میں بھی کنیکشن لے لیا وہاں، یا پھر مطلب وائی فائی کے ذریعے آرام سے آپ کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے موبائل یا ٹیبلٹ وغیرہ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کی سروس لے کر اس کو پیسے دے رہے ہیں، آگے وہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں کہ آپ اس پر مزید اجارہ کر سکیں. تو لہٰذا شرعاً یہ بالکل درست نہیں ہے، ان کو اس سے توبہ کرنی ہوگی. ہاں اگر وہاں سے پرمیشن مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں تو کوئی ہیڈک نہیں ہے، آپ آگے کیا کرتے ہیں کیا نہیں، ہمیں اتنا پیسہ دے دیجئے گا، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ آگے اجارے پر نہیں دے سکتے کیونکہ آپ اس سروس کے خود مالک نہیں ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ان کے بہن یا بھائی ڈرامے بہت دیکھتے ہیں مختلف ملکوں کے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ان کے کمپیوٹر سے سارا ان کا ڈراموں کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دوں اور ان کو بتاؤں نہیں؟ اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈرامے اور کوئی ایسی چیز غلط قسم کی دیکھ رہے ہیں تو پھر تعلیم شرع سے ہی وہ رک سکتے ہیں. انہیں اللہ کا خوف دلائیے، ان کو شریعت کی تعلیم دلوائیے تو وہ گناہ چھوڑیں گے. آپ اگر ڈیٹا ڈیلیٹ کر بھی دیتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، یعنی اس قسم کا ڈیٹا. اور اگر ایسی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مباح قسم کی ہوتی ہیں، جیسے ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں، ہسٹری کے اوپر کوئی چیز بنائی گئی ہوتی ہے اور اس میں کوئی ناجائز منظر نہیں ہوتا، تو اس میں آپ کو تشویش کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو مباح ہے فی نفسی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو آپ سوچ رہے ہیں یقینی سی بات ہے کہ دیکھیں سب کو گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا مخالف کون ہے اور موافق کون ہے. آپ کریں گے تو اب وہ جب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا، کیا کہیں گے؟ آپ یس کہیں گے؟ یس تو آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ کا سوال ہی ظاہر کر رہا ہے، تو آپ جھوٹ بولیں گے، اور یہاں پر جھوٹ بولنا کوئی شرعی طور پہ درست نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈیٹا آپ ڈیلیٹ کر بھی دیں گے وہ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے یہ اور اس میں فتنہ فساد بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دشمن بن جائیں کی نہ، کیونکہ ایک نے ایک ڈیٹا جمع کیا ہو بہت سارا، کیسا بھی ہو آپ اس کو ایک دم ڈیلیٹ کر دیں تو کئی مہینوں کی بلکہ کئی سالوں کی بعد اوقات اس کو محنت کہہ لیں آپ، وہ ایک دم ختم ہوتی ہے تو پھر کینہ بیٹھتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوگا. آپ ایک اچھے کام کا ذہن میں تصور رکھ کر ایک قدم اٹھائیں گے اور 50 کام بگاڑ دیں گے. تو یہ بہرحال ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا اس کا کوئی حل نہیں ہے. اصل اپنے گھر میں مذہب کو لائیں، مذہب آئے گا، تعلیم شرع آئے گی، ہر چیز کے اچھائی برائی کا تصور اور یقین پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ملے گی، تو یہ تمام کام خود بخود سنور جائیں گے. پھر آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی جان. یہ پوچھنا تھا کہ کسی نے جیسے مکان لیتے ہیں کرائے پر، ایڈوانس دیتے ہیں، تو اس پر جو زکوٰۃ بنے گی وہ کرایہ دار پر بنے گی یا مالک مکان پر بنے گی؟ ٹھیک ہے. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. مجھے پوچھنا تھا کہ خواتین سر ڈھانپ کر وضو کریں یا اس کے بغیر بھی وضو ہو سکتا ہے؟ اور بس جی میں عرض کرتا ہوں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مزید کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مکمل بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم. سر مجھے یہ بات معلوم کرنی ہے، جس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں کراچی کے اندر، اٹیچ باتھ ہیں، تو اٹیچ باتھ کے اندر اس طرح ہم وضو کرتے ہیں تو مطلب یہ قابل نماز ہوگا وضو؟ اور ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک ہی بھائی نے کویسچن کیا کہ ہم اپنی بالکنی میں کپڑے وغیرہ سکھاتے ہیں تو کوے اور کبوتر بہت زیادہ آتے ہیں، بیٹ کرتے ہیں، کپڑے خراب کر دیتے ہیں. تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ وہاں پر ایک کوئی بڑی تصویر لگا دوں یا کوئی ٹیڈی بیئر وغیرہ ایسے کوئی چیز لگا دوں تاکہ گھبرا کے ڈر کے وہ چیزیں بھاگ جائیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ تصویر تو نہیں لگا سکتے، چہرہ جو ہے یہ تصویر کہلاتا ہے اصل میں، دھڑ نہیں صرف چہرہ، اور اس کو اعلانیہ طور پر تعظیماً لگانا یہ منع ہوتا ہے. اگرچہ آپ کا مقصد دوسرا ہے لیکن بہرحال یہ تعظیماً تصویر میں ہی آئے گا.
باقی یہ جو دوسرے اس طرح کے کوئی مطلب ٹیڈی بیئر وغیرہ یا کوئی ایسی گڑیا وغیرہ، اس کو اگر آپ لگانا چاہیں، اس کا چہرہ بگاڑ دیں بالکل، یعنی اس پہ کالا رنگ کر دیں کہ چہرہ بالکل ختم ہو جائے، واضح اس کے نقوش ختم ہو جائیں، وہ لگا دیں وہاں پر۔ یا جیسے آپ دیکھتے ہیں کھیتوں وغیرہ کے اندر ایسے ڈیمی بنا کے اس میں چہرہ نہیں ہوتا، بس ایسے ہی اسے ایک کپڑا سے چڑھا دیتے ہیں اور 2 ہاتھ اس طرح بنا دیتے ہیں، اس طرح کر کے کوئی چیز آپ لگا دیں تاکہ تصویر کے حکم کی جو حرمت ہے اس سے بھی آپ محفوظ رہیں اور آپ کا یہ مقصود بھی حل ہو جائے۔ لیکن اس طرح ڈائریکٹ تصویر یا ویسی ایک ٹیڈی بیئر کھڑا کر دینا، مجسمے یا تصویر دونوں، جب تک ان کے چہرے سلامت ہیں، اس طرح تعظیم کسی جگہ لگانا منع ہوگا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو اپنے جو جس کے پاس جا رہے ہیں ان کی قبر کافی دور ہوتی ہے، تو ہمیں مجبوراً دوسری قبروں پہ چڑھ کر وہاں تک جانا ہوتا ہے۔ اور ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ کیونکہ پھول ڈالنا بھی تو ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے اب یہ جو چڑھ کر ہم جا رہے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پھول ڈالنا کوئی ضروری نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بذریعہ وحی اس بات کو جانا تھا کہ اگر ان کی یہ شاخیں توڑ کر ان قبروں پر لگا دی جائیں تو جب تک یہ تر رہیں گی ان پہ عذاب میں تخفیف رہے گی، تو یہ آپ نے کیا۔ تو اس کو بھی بنیاد بنا کر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جب تک چیز تر رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اور وہ ذکر اصل میں باعث تخفیف عذاب بنا، تو اس لیے ایسی کوئی چیز ڈال دینا کہ جس سے مطلب وہ تر ہو اور بعد میں چاہے خشک ہو جائے، جب تک تر رہے گی مردے کو سکون ملے گا، اس میں پھر پھول کی اجازت دی۔ حالانکہ پھول تو سرکار نے کبھی بھی زندگی میں نہیں ڈالے، آپ نے 2 شاخیں بس لگائی تھیں، پھول تو کبھی بھی نہیں ڈالے، نہ پھول کا سرکار نے ارشاد فرمایا یہ ہمارا پھولوں کے ساتھ حسن ظن ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں گے کہ پھول ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی برکت سے مردے کو تھوڑا سا نفع دے رہا ہے۔ تو پھول ڈالنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ڈال دیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے۔ اب ایک یہ معلوم ہوا کہ یہ مباح ہے، اچھی نیت سے ہو تو مستحب ہے۔ مستحب کام کرنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب قطعاً ناجائز ہوتا ہے، اور قبروں پہ چڑھنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے ٹیک لگانے کو بھی منع فرمایا، چاہے جائے کہ آپ پھلانگتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے پھدکتے ہوئے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اتنے مردوں کو تکلیف دے کر جائیں گے اور وہاں جا کر ایک کام آپ نے مباح یا مستحبی کرنا ہے، ان سب کا وبال آخرت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قبر سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اے شخص، تو قبر والے کو اور قبر والا تجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ شرع یہ لکھی ہے کہ اس کے ٹیک لگانے سے مردے کو اذیت ہوئی، اور اب وہ بروز قیامت اس کو سامنے کھڑا کر کے اس سے حساب کتاب لے گا تو اس کو اذیت ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کریں، دین سیکھیں، اپنے پاس ایسی باتیں نہ کریں۔ یقینی سی بات ہے اپنے بچوں کو بھی جب آپ یہ جملے کہیں گے بیٹا پھول ڈالنا ضروری ہے، تو آپ نے اپنے بچوں کو غیر دین کو دین بنا کر پیش کیا، ایک ایسی چیز کی تعلیم دی کہ جس کی شریعت مطالبے نہیں کر رہے اور آپ نے ضروری قرار دے دیا۔ ضروری کا مطلب ہوتا ہے فرض یا واجب، اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، یا کم از کم سنت موقدہ کا درجہ، اور یہ تو ہے ہی نہیں، اور آپ مطلب کہہ رہے ہیں یہ، تو اس کا مطلب ہے آپ نے دین بدل دیا، آپ نے غیر دین کو دین بنایا ہے، جس کو بدعت بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ آپ غیر دین کو دین بنائیں اور اس کو فرض یا واجب کا درجہ دے دیں، حالانکہ مباح یا مستحب ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھول ڈالنے کو گمراہی بدعت نہیں کہہ رہا ہوں، غیر دین کو دین بنانا، جیسے اب آپ نے جملہ بولا یا بچوں سے آپ کہیں تو اس لیے خیال کیجئے۔ ایک بلکہ 2 کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ کوئی شخص اگر 1 رکعت پڑھ کے یا پہلی رکعت یا دوسرے رکعت میں کھڑا ہوتا ہے اور سورۃ فاتحہ کی جگہ اتحیات اس کے منہ سے نکل جاتی ہے اتحیات، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ میں بتاتا ہوں۔ اور ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ بچے ہیں میری جیسے 4 سال کی، اور یہ کہ میں مجھے بولتی بابا جیسے کپڑے پہنا دو یا کپڑے چینج کرا دو، تو اس کے بارے میں سمجھا دیا، لڑکی ہے وہ۔ جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ پوچھا تھا کسی نے کہ یہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں وصال فرما گئے، کبھی کہتے ہیں انتقال کر گئے، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، وصال وصل سے، وصل مانے ملنا، چونکہ انسان دنیا سے ہٹ کر پھر آخرت سے ملتا ہے یا منکر نکیر سے ملتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، یا وہ نیک پرہیزگار ہوتا ہے تو اس کی روح کو عرش الہی کے پاس لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، گویا کہ ایک روحانی اعتبار سے ہزارہا پردوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کو وصل کہتے ہیں، ملنا۔ اور انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اس کو انتقال کہتے ہیں، چونکہ وہ دنیا سے آخرت کی طرف چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں انتقال کر گیا، جیسے کہتے ہیں نا سامان منتقل کر دو،
اسی سے یہ انتقال سے ہی منتقل نکلا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے فرق ہے۔ باقی یہ دو وصال ہو یا انتقال، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے آخرت کی طرف چلا گیا۔ ایک ہی بھائی نے کویسچن کیا ہے کہ اگر شوہر لاپتہ ہو جائے تو عورت کتنے عرصے تک اس کا انتظار کرے گی؟ دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ کورٹ سے رجوع کریں گے، پہلے کسی وکیل کریں، کورٹ سے رجوع کریں، جج آپ سے انویسٹیگیشن اچھی طریقے سے کر کے پھر آپ وہ 4 سال کا وقت دے گا۔ 4 سال کے بعد پھر آپ جا کے دعویٰ دائر کریں کہ ابھی تک شوہر کا پتہ نہیں چلا، اچھی طریقے سے وہ تحقیق کر کے پھر 1 سائیڈڈ فسخ نکاح کر دے گا، یعنی نکاح توڑ دے گا۔ تو کم از کم 4 سال آج کل اس پر حکم چل رہا ہے۔ ویسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو بہت زیادہ مدت ہے، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ شوہر کا ہر قسم کا کنیکشن کانٹیکٹ جو ہے یا آپ کو ان کے جو کنیکشنز تھے سب ختم ہو جائیں، پتہ ہی نہ چلے کہ وہ زندہ ہے مردہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ابھی باہر گیا اور نوکری کے لیے اور غائب ہو گیا، اب پتہ نہیں چل رہا جی کورونا کے اندر ہو سکتا ہے اس کا وصال ہو گیا ہو، بغیر کسی کو بتایا اس کو دفنا بھی دیا گیا ہو اور آپ کو اطلاع ہی نہیں مل رہی، تو پھر اس قسم کے معاملات میں عورت بالکل یہ کر سکتی ہے۔ اب یہ بچی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو کیا ہم زبان سے یا دل میں درود پاک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں دونوں صورتوں میں مطلب یہ دونوں چیزیں نہ کریں۔ زبان سے پڑھنا تو منع ہی ہوگا، کیونکہ جب قرآن پاک بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہو تو قرآن کا ہی حکم ہے کہ اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، تو اس لیے یہ کچھ بھی پڑھنا منع ہوتا ہے جب قرآن بلند آواز سے آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ اور دل سے پڑھنے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ دل کی طرف بھی متوجہ، اس کا مطلب ہے آپ کی پوری توجہ اس تلاوت قرآن کی جانب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کو سننے کا حکم ہوتا ہے۔ ہاں اگر ٹی وی وغیرہ پہ چل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ذکر الہی کریں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بند کر سکتے ہیں، پھر ذکر الہی کریں، لیکن ایسے نہ کریں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ جو گھر ہے والدہ کا وہ 200 کلومیٹر دور ہے، اب بیٹی اور داماد اگر اس گھر میں جاتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فقہ میں اسی پہ فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ لڑکے کے لیے تو یہ ہے کہ جس جگہ وہ شادی کرتا ہے چاہے وہاں رہائش رکھے نہ رکھے وہ اس کے لیے وطن اصلی بن جاتا ہے، لہٰذا جب داماد وہاں جائے گا تو وہ تو پوری پڑے گا۔ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی رخصتی ہو جاتی ہے تو پھر سسرال اگر کم از کم 92 کلومیٹرز دور ہے تو اب وہ اس کا وطن اصلی ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب اپنے گھر پر آئے گی، اگر اتنی دور ہے گھر پر آئے گی تو پھر وہ قصر نماز پڑھے گی، اور اگر اتنی دور نہیں ہے جیسے دوسرے محلے میں یا اسی شہر میں تھوڑا سا آگے کہیں اس کی شادی کر دی ہے تو پھر وہ اپنے چاہے گھر پر ہو سسرال پر ہو، اب وہ فاصلے کا مسئلہ ہی نہیں رہا تو وہ پوری نماز پڑھے گی۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ ایک کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، میرا سوال ہے کہ 2 سجدے نماز پڑھتے ہیں، 2 سجدے ہوتے ہیں، سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان کوئی عربی میں دعا پڑھ سکتے ہیں؟ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ نکاح سے پہلے پوچھا گیا لڑکے اور لڑکے سے لڑکی کے والدین نے پوچھا کہ آپ مہر 1.5 لاکھ روپیہ دیں گے، اس سے کم نہیں، لیکن نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی نے آپس میں 40,000 روپے طے کر لیا، تو پوچھنا تھا کہ شرعی طور پہ اب جو حق مہر ہے وہ 40,000 ہے یا 1.5 لاکھ ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ جو ہم مکان وغیرہ کرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس دیتے ہیں، تو یہ جو ایڈوانس دیا گیا ہے اس پر کس کو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جس کا جو مطلب کرایہ دار ہے وہ یا مالک مکان؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مالک یہ ایڈوانس کا پہلے تو ایک تصور رہن کا تھا کہ یہ آپ نے اس لیے رکھا ہے کہ اگر کرایہ دار جاتے ہوئے کوئی نقصان وغیرہ کر گیا ہو تو ہم اس نقصان کو اس سے پورا کریں گے، کرایہ کوئی نہیں دیا بھاگ گیا تو کرایہ سے وصول کیا جائے گا، تو اس میں رہن کا تصور تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رہن کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک مطلب بطور ضمانت آپ کے پاس کسی کی امانت ہے سمجھ لیں، وہ لیکن آپ نے رکھی ہوئی ہے، استعمال نہیں کر سکتے تھے بلکہ استعمال کرنا گناہ۔ آج کل یہ ایڈوانس مالک بالکل یوز کرتا ہے، اس سے فائدہ لیتا ہے، استفادہ حاصل ہوتا ہے، جب کرایہ دار کبھی نکلنے لگے تو وہ کہیں سے بھی اکٹھے کر کے اس کو دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ یہ اس شخص کی ایک ملکیت میں گویا کہ داخل ہو جاتے ہیں، وہ باقاعدہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمارا قیاس یہ ہے کہ بہتر یہ کہ جس کے پاس یہ پیسہ ہے وہ اس کی زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ اور اگر فرض کر لیں کہ وہ اسی شریعت پہ چلتا ہے کہ رہن کے طور پہ ہی رکھا ہوا ہے، بالکل اس کو یوز نہیں کرتا ہے بالکل بھی،
تو پھر رہن کا مسئلہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ نہ رکھوانے والے پہ اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، نہ رکھنے والے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کسی پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ رہن اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور اس کی ملکیت میں حقیقتاً داخل نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں عرف بہرحال اب یہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی ایڈوانس کو کسی الگ اکاؤنٹ میں نہیں رکھ لیتا، باقاعدہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر جب واپس کرنا ہوتا ہے تو واپس کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا تو یہی مطلب موقف ہے۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں جب ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، یہ قبرستان جانا سنت ہے، واجب ہے کیا؟ اور بولیں، خصوصاً محرم الحرام میں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں، بہرحال یہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا عورت پر یہ لازم ہے کہ وضو کے دوران سر ڈھانپ کر رکھے؟ بہن کوئی لازم نہیں ہے، بالکل لازم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب بہنیں ہماری غسل فرماتی ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی غسل کرے تو سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وضو کرے گا، پھر اس کے بعد پورا غسل مکمل کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو جسم پورا کھلا ہوتا ہے، سر ڈھکنا دور کی بات، وضو کیسے ہو رہا ہے؟ حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بیان کی جاتی ہے۔ وضو کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے، تو جب پورا بدن ڈھکا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے، تو سر ڈھک کر وضو کرنے کی کس نے شرط قرار دی ہے؟ تو یہ خواہ خواہ کی شرطیں نہ بنائی جائیں، بالکل ہماری بہنیں اپنے دوپٹہ سائیڈ میں رکھ کر آرام سے وضو کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نامحرم کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، جس سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتی ہے، اس میں تھوڑی احتیاط کرنے کا الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کا وضو ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا مطلب فرض یا واجب یا سنت اس طرح معاملات نہیں ہیں۔ آپ آرام سے دوپٹہ سائیڈ میں رکھیں اور وضو کیجئے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، اٹیچ باتھ وغیرہ ہیں، ان میں وضو کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں وضو تو آپ کر سکتے ہیں، وضو سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ذکر الہی کرنا منع ہوگا۔ آپ باہر سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر اندر داخل ہوں، دوران وضو کچھ بھی نہ پڑھیں، باہر نکلنے کے بعد کوئی بعد کا وظیفہ وغیرہ پڑھنا چاہے تو پڑھیں، بالکل اس میں وضو جائز ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا اگر کوئی دوسری رکعت میں یا تیسری میں کھڑا ہوا اور غلطی سے الحمد کی جگہ التحیات پڑھ دی اس نے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں التحیات اصل میں ایک مناجات ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ نے اس کا محل بدل دیا، لیکن مناجات یا دعا عربک میں دعا کرنے سے خاص طور پہ جو معصور دعا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس میں کوئی سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے التحیات پڑھ لی، آپ کو یاد آیا، آپ الحمد کی طرف آئیں اور سورت وغیرہ پڑھ کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں، اس سے سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کے نہ پڑھیں، ہو جائے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 4 سال کی بچی ہے۔ ایک کال، آخری کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کو روئیں مردوں کی گھروں کو آتی ہیں، جی اس میں شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ صحیح ہے؟ جی اور بولیں، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک یہ پوچھا کہ 4 سال کی بچی ہے، کیا والد اس کے کپڑے وغیرہ تبدیل کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ویسے تو والد محرم ہے اور اتنی چھوٹی بچی ہے، 4 سال کی بچی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کام خواتین ہی کریں۔ مسئلہ مطلب یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک بہت اچھا نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے گھروں میں شیطانیت بہت زیادہ ہے، غلط قسم کی چیزیں دیکھنا، غلط قسم کی صحبت میں بیٹھنا، غلط قسم کی باتیں ذہن میں جمع ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ انسان 2 لمحے، 1 لمحہ لگتا ہے بس بھٹکنے میں، تو اس لیے اس طرح مطلب معاملہ نہ کیا جائے، یہ بیسٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی والد صاحب ایسے کر رہے ہیں اور اتنی چھوٹی بچی ہو تو خواہ خواہ اس کے اوپر الزام بھی کوئی نہ لگایا جائے یا اس کے بارے میں کوئی بیڈ کمنٹس وغیرہ نہ دیے جائیں۔ میں چونکہ ایک مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اس قسم کے مسائل میں اتنے فتنہ فساد ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، یعنی گھروں کے اندر حرمت مصاہرت کے مسئلوں کے اندر لگ گئے لوگ اور بڑے مسائل۔ اس لیے ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، ہر چیز کو بہت کھل کر بیان کرنا ہمارے لیے اس اسٹیج پر پاسبل نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ احتیاطی ہم مسئلہ آپ کو بتائیں گے اور یہ عین شریعت کے مطابق ہوگا۔ میں اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہہ رہا ہوں، احتیاطاً یہ کہہ رہا ہوں کہ والد کو دور رہنا چاہیے، بچی کا معاملہ بیوی کے ہی سپرد کریں، لڑکا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچی کا معاملہ نہ کریں، یہی بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا 2 سجدوں کے درمیان کوئی عربک میں دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن منقول دعائیں پڑھیں، معصور پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی زیادہ طویل نہ ہو تو بہت بیسٹ ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھنا ثابت ہے، تو اس لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ امام حضرات خاص طور پہ نہ کریں کیونکہ مقتدی تشویش میں مبتلا ہوں گے، اور خود بھی اگر کریں تو اس کو دائمی عادت نہ بنائیں اور بہت لمبی لمبی دعائیں نہ پڑھیں، لیکن بہرحال پڑھیں گے تو وہ شرعاً جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں نے جب مہر مقرر کیا تو 1.5 لاکھ مقرر کیا، پھر لڑکا لڑکی نے باہم 40,000 طے کر لیا، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اصل میں مہر لڑکی کا حق ہے، اس لیے وہی اصل کہلائے گا جو لڑکی نے مقرر کیا ہے۔ اسی لیے اگر والد صاحب کو مہر مقرر کر دیں اور لڑکی اس کا انکار کر دے تو وہ مہر نہیں مانا جائے گا، لڑکی کا کہنا مانا جائے گا، کیونکہ اس کا حق ہے۔ تو 40,000 یہ مہر ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ گزارش کرتے ہیں، اور یہ لڑکے نے کام کیا ہوگا، مجھے جو گمان ہو رہا ہے لو میرج ہوگی اور وہاں پر شرط رکھ دی ہوگی لڑکی والوں نے، اور اس نے لڑکی کو تھوڑا سا ایموشنل کر کے 40,000 پر لے آیا۔ بھائی جب آپ نے شادی ہی کرنی ہے، 1.5 لاکھ وہاں پر طے ہوا ہے، کیوں خواہ خواہ فتنہ فساد کرتے ہیں؟ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا یہ 40,000 ہوئے ہیں تو پھر آپ کے گھر والے آپ کی زوجہ کے بارے میں کیا تصور رکھیں گے، اور پھر اس بچی کے گھر والے کیا مطلب ری ایکشن دکھائیں گے؟ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو بڑے کر رہے ہوں آپ وہاں بول دیجئے کہ بھئی ایسا نہیں ایسا، باقی اس طریقے سے خفیہ معاملات کرنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے بہرحال، لیکن بہرحال 40,000 روپے اس وقت مہر ہوگا۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ محرم الحرام میں خاص قبرستان جانا کچھ سنت کریمہ ہے۔ دیکھیں شعبان میں تو باقاعدہ ثابت ہے کہ شعبان کی نصف شعبان 15ویں شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قبرستان تشریف لے گئے، لیکن باقی جگہ چونکہ قبرستان جانا مطلقاً سنت کریمہ ہے اس لیے کسی بھی مہینے میں جائیں ٹھیک ہے، لیکن محرم الحرام کی خاص کوئی فضیلت میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ جمعرات کو کیا یہ صحیح ہے کہ گھروں میں مردوں کی روح آتی ہے؟ دیکھیں بعض ایسی روایات ضرور موجود ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں نقل بھی کی ہے کہ جمعرات کو روحیں گھروں پر آتی ہیں اور دعاؤں کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اس لیے مطلب اس قسم کی احادیث بعض ضعیف بھی ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، لیکن فضائل کے باب میں اور اس قسم کی اطلاعات کے سلسلے میں ان کو معتبر مانا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ آتے ہیں، روحیں آتی ہیں اور ایصال ثواب کا تقاضا کرتی ہیں، دعاؤں کا تقاضا کرتی ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعرات کا خاص انتظار نہ کریں، اور مطلب یہ نہ سوچیں کہ فلاں وقت میں جیسے 15ویں شب میں شعبان کی 15ویں شب میں خاص قبرستان جانے کا اہتمام، روزانہ ہی کچھ نہ کچھ آپ دعا، ہر ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرنی ہے، اور جمعرات کے جمعرات ایصال ثواب کریں تو یہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا ایک بھائی نے، بلکہ شاید پتہ نہیں بہن نے کیا تھا، کہ بیوی کا حق زیادہ ہوتا ہے یا دوستوں کا حق زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے نکل جاتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جواب یہ ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ بیوی کا حق بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل جو ہم دوستیاں کرتے ہیں وہ حقیقتاً دوستی ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ملاقات، ایک ملاقاتی ہے سامنے والا، اگرچہ ہم اس کو دوست کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دوست تو وہ ہوتا ہے جس کے ہم بہت زیادہ صحبت میں بیٹھتے ہیں، اس کے بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں، اپنے مال پر اس کا بہت زیادہ حق سمجھتے ہیں، اپنے راز اسے بتانے میں بالکل شرم جھجک محسوس نہیں کریں، ایک ہمارا ویک پوائنٹ تک اس کو پتہ ہو، بتا دیں اس کو، یعنی جھجک محسوس نہ کریں۔ یہ ہے حقیقتاً خلیل اور دوست جو ہمارا رازدار ہوتا ہے۔ لیکن اب ایسا تو نہیں ہوتا، ہم بس لمیٹڈ ایک تعلق تو رکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی دوست ہے، اس لیے اس قسم کے ملاقاتیوں کا تو کوئی حق نہیں ہوتا، دوست کا بہت حق ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں کہ زوجہ کو چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے تو حق تلفی کے مرتکب انہیں گناہگار ہوں گے، اور اگر اچھے دوست ہیں، نیک دوست ہیں تو بیوی کا حق اپنا ادا کریں اور دوستوں کا حق بھی ادا کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب میزبان آپ سے اجازت طلب کریں گے، اب ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو بھی اجازت مرحمت فرمائیں، انشاءاللہ کل آپ سے پھر اسی ٹائم ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔